سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز فرق سے پہچانی جاتی ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اس لیے ہم نے تمہارے خاندان بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، مگر اس میں تمہارے الگ الگ ہونے میں کوئی اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ ایک قوم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا زیادہ بڑائی رکھتی ہے. فضیلت کا ایک ہی معیار ہے، بڑائی کا، اکرام کا ایک ہی معیار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارا تعلق کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی ذات سے ہو، کسی رنگت سے ہو، کسی زبان سے ہو، تم میں سے اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یا جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. پلورلزم کیا ہے؟ مطلب پلورلزم کو اٹین کس طرح کیا جا سکتا ہے، پلورلزم کو ہم اچیو کس طرح کریں، اس کا بینچ مارک کیا ہے، کس طرح ہم وہاں تک پہنچ سکے. پلورلزم صرف ڈائیورسٹی نہیں ہے. ہم سب بھائی اپنے اپنے زبان بولتے ہیں، اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہماری اپنی اپنی رنگت ہے، اپنی اپنی ذات ہے، اپنی اپنی جماعت ہے، بس ٹھیک ہے، ہم لوگ الگ الگ ہیں. یہ تو آپ کے ڈائیورسٹی کا ریکگنیشن ہے، یہ پلورلزم نہیں ہے. یہ ڈائیورسٹی کو صرف ایکسپٹ کرنا پلورلزم نہیں ہے، بلکہ ڈائیورسٹی کی جو ہماری چھوٹی چھوٹی باؤنڈریز بنی ہوئی ہے، ہم سب کی اپنی قوم کی باؤنڈری ہے، زبان کی باؤنڈری ہے، نسل کی باؤنڈری ہے، مذہب کی باؤنڈریز ہے، یہ ہمیں ڈائیورس بناتی ہے. مگر ان باؤنڈریز کو پھلانگ کر، اس باؤنڈریز سے بیونڈ جا کر جو ڈائیورسٹی میں انرجیٹک انگیجمنٹ، کہ ہم ایک فعال، ہمارے آپس میں سارٹ آف نیگوشیشن ہونا چاہیے. ہم آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی چیزوں کو شیئر بھی کر رہے ہیں. تو یہ صرف کوئی خاموش ڈائیورسٹی کا نام نہیں ہے. ڈائیورسٹی کو ایکسپٹ کر کے آپ ایک ڈورمنٹ ڈائیورسٹی میں بیٹھے ہیں، بھئی ہم سب الگ الگ ہیں، ہمیں معلوم ہے، مگر وہ جو ہمارا الگ الگ ہونے کا خیال ہے، ہم اپنی جگہ بیٹھے ہیں، وہ ایک نیگیٹو چیز بن سکتی ہے. وہ لانگ ٹرم جو ڈورمنٹ ڈائیورسٹی ہے، خاموش ڈائیورسٹی ہے، ہم ایک دوسرے کے الگ الگ ہونے کو احترام کرتے، اس لیے ہم نہ کسی سے بات کرتے، نہ کسی، بھئی وہ الگ ہے نا، اس لیے ہم اس سے بات نہیں کرتے، جو کہ ہم لوگ الگ ہیں نا. تو یہ جو ہمارا ڈورمنٹ اور پیسیو ڈائیورسٹی ہے، وہ کسی بھی وقت ایکسپلوڈ ہو سکتی ہے. کسی بھی وقت اس میں اگر کوئی کہیں سے تھوڑا سا تنکا آ گیا، کوئی چنگاری آ گئی، تو وہ ایکسپلوڈ ہو سکتی ہے اگر ہم بات چیت کے مرحلے میں نہیں ہیں. چونکہ اگر ہم انگیجمنٹ کے مرحلے میں نہیں ہیں تو ہمارے دماغ میں جو ڈائیورسٹی، جو ڈائیورس قومیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ نیگیٹو ویوز موجود ہو سکتے ہیں، جو ہمیں اس کے لیے اکسا سکتے ہیں کہ کسی چھوٹی سی بات پر کوئی تصادم پیدا ہو جائے. اس لیے ایک ایکٹیو انگیجمنٹ، جو ڈائیلاگ، نیگوشیشن ہے، وہ کنٹینیو رہنا ضروری ہے پلورلزم کے اندر. پلورلزم از ناٹ جسٹ ٹالرنس، یہاں پہ ہم نے برداشت کیا، ہمارے پاس یہ جماعت بھی رہتی، یہ قوم بھی رہتی، یہ مذہب والے بھی رہتے، یہ ذات والے بھی رہتے ہیں، اور ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم اپنے کام سے کام رکھتے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. وہ ہمارا ایک ٹالرنس ہے، ہم نے برداشت کیا ہوا ہے. جسٹ برداشت ہی ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے، برداشت سے آگے بڑھیں، بٹ دا ایکٹیو سیکنگ آف انڈرسٹینڈنگ اکراس لائنس آف ڈفرنس. جو چیز ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ کرتی ہے، ان الگ کرنے والی چیزوں کے بارے میں بات چیت کرتے رہنا ضروری ہے. ہم مختلف انٹرپریٹیشن والے لوگ اگر بیٹھتے ہیں تو کسی گروپ میں بیٹھ کر، جی آپ کا عقیدہ میں آپ کیا مان رہے ہیں اور کیوں مان رہے ہیں، کیا اس کی بنیادیں، آپ کیا باتیں کرتے ہیں اور ہم کیا مان رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں اپنی رائے کسی اور پہ تھوپ رہے ہیں یا سامنے والا اپنی رائے آپ پہ تھوپ رہا ہے، مگر آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا ورلڈ ویو کیا ہے، اور آپ میں قدریں مشترک کیا ہے. تو صرف ہم سالوں سے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، مگر ایک دوسرے کو دعا سلام تک نہیں کہتے، بھئی ہم الگ ہیں نا.
یہ ڈائیورسٹی ہے بھائی، ڈائیورسٹی ہے مگر ہمیں پلورل. بھائی دعا سلام کر لیجئے، اگر وہ اس کے سلام کرنے کا انداز کچھ اور ہے تو اس کی زبان میں اس کو سلام کیجئے. آپ کا مذہب یا آپ کی ثقافت یا آپ کی بنیاد آپ سے چلی نہیں جائے گی. آپ نے دیکھا ہے کتنے انٹرنیشنل فورم میں لوگ ہوتے ہیں جہاں مختلف مذہب والے کو ایک ہی شخص اپنے مذہب کی فکر کیے بغیر وہ اس کو سلام بھی کہتا ہے، اس کو نمستے بھی کرتا ہے، وہ ان کو گڈ مارننگ بھی کرتا ہے، وہ ان کو ستیہ کال بھی کہتا ہے، وہ رام رام بھی کرتا ہے. تو فائن. یہ ہے کہ آپ اکراس دا بارڈر جا کر آپ سامنے والے کو کچھ چیزیں ان کی چیزوں میں سے دے رہے ہیں. تو یہ جو ایک دوسرے کو الگ کرنے والی چیز ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آپس میں مشترک ہوتی ہے، جنہیں ہمیں شیئر کرنا چاہیے. پلورلزم از بیسڈ آن ڈائلاگ. یہ گفت و شنید پہ ہوتا ہے. گفت و شنید ڈائلاگ مونولوگ سے الگ ہے. مونولوگ ابھی وہ ہے جو آپ جس میں سے ابھی ہم گزر رہے کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے. یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ بھاشن ہے، جسے آپ لیکچر دے رہے ہیں، آپ سنا رہے ہیں لوگوں کو. یہ مونولوگ ہے. ڈائلاگ کا مطلب ہے کہ سامنے والا بھی بولتا ہے. ٹھیک ہے. گفت و شنید جو فارسی میں ہے، گفت کا مطلب بولا اور شنید کا مطلب سنا. تو یہ ون وے نہیں ہے کہ آپ صرف بولے جا رہے ہیں کہ بھائی ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. گفتگو نہیں ہوئی ہے جناب، بھاشن دیا ہے، آپ نے لیکچر دیا ہے. شنید تو ہوا ہی نہیں اس کے اندر. تو آپ نے سنا سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. تو جب ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ڈائلاگ میں صرف بولا نہیں جاتا، سنا بھی جاتا ہے. اور یہ ٹو وے کا ہونا بہت ضروری ہے پلورلزم کے اندر. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے بہت سے پلیٹ فارم پر ود ان جماعت آؤٹ سائڈ جماعت مولانا نے پلورلزم پہ بہت اپنے وسیع خیالات کا اظہار فرمایا ہے. سینٹر آف پلورلزم تک مولانا نے قائم کیا ہے، جہاں گلوبل لیول پر پلورلزم کے ویلیوز کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پروموٹ کرنے میں مولانا حاضر امام کام کر رہے ہیں. جہاں ایک جگہ مولانا نے فرمایا کہ مائی ہوپ از دیٹ سوسائٹی ایز اے ہول ول ناٹ اونلی ایکسپٹ دا فیکٹ آف اٹس پلورلٹی، کہ بھائی ہم سب پلورل ہیں، اس حقیقت کو ایکسپٹ کریں، بٹ ایز اے کانسیکوینس، اس کے نتیجے کے طور پر ول انڈر ٹیک ایز اے سولم رسپانسبلٹی، اپنی ایک مقدس ذمہ داری کے طور پر یہ اپنے واسطے قبول کریں گے، ٹو پریزرو اینڈ انہینس اٹ. آپ اس کو سنبھالیں اور اس کو پروموٹ